ساری امیدیں اس کی وابستہ ہیں. اسی طرح سے محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع زندگی، یہ اس کے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک یہ اسی رنگ کے اندر رنگتا چلا جاتا ہے جیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے کہ باہر سے آنے والے کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ ساری کی ساری جو مجلس ہوتی تھی اس مجلس کے اندر سارے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے کہ باہر سے آنے والے کو آ کے پوچھنا پڑتا کہ آپ میں سے محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام بھی حضور کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کمال تھا کہ آپ ایسے عمومیت اختیار کرنے والے، ایسے عمومیت کے ساتھ ان کے اندر گھلے ملے ہوئے ان کے اندر بیٹھے ہوئے کہ آنے والے کو آ کر پوچھنا پڑتا، آنے والے کو آ کر پوچھنا. ہم نے تو 2 گھڑی کے لیے کلمے کی بات کر دی اور اسی کو ہم نے اپنا کمال دعوت سمجھ لیا، کمال ایمان سمجھ لیا. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی عظمت اور بڑائی اگر دل میں ہو تو انسان اس کے سامنے جھکنے کو بے قرار ہوگا. جیسے ایک جوان جیسے ایک بچہ ایک عرصہ دراز کے بعد اپنی اماں سے ملے، اپنے ابا سے ملے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے. اماں ابا کے دل میں بھی اولاد کی محبت بچے کو سینے سے لگاتے ہیں. ایسے کوئی دوست کے ساتھ ملنے کے لیے بے قرار دوست کو سینے سے لگاتا ہے. ایسے بھینچ لیتے ہیں کہ جیسے یکجان دو غالب ہوں. یہ بہت سی محبتیں ہیں، اولاد کی والدین سے محبت، والدین کی اولاد سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، دوست کی دوست سے محبت، میاں بیوی کی محبت، چھوٹے بڑے کی محبت، بالکل یکجان دو غالب ہونے کو ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ایسا ملاپ ہو جس کے بعد جدائی نہ ہو، بس ہم ایک ہی ایک ہو جائیں. کبھی اللہ پاک کی ذات عالی جو ان سارے کے سارے رشتوں سے بڑھ کے ہیں، جو ان سب سے زیادہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں. اسے مانگا جائے تو عطا کرتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. آج دنیا کے سخی دیتے عاجز آ جاتے ہیں اور رحمان کا در ایسا کھلا ہے، مانگنے والے مانگتے تھک جائیں، اس کا در بند نہیں ہوتا، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. وہ عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مذاکرہ کر رہے ہیں کہ کب تک توبہ قبول ہوتی ہے. مختلف باتیں سناتے آخر اس بات پہ سب متفق ہوئے کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب آدمی موت کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے، سانس اٹکتا ہے، وہ غرغرہ کی کیفیت ہوتی ہے، موت کے فرشتے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے جس گھڑی بھی یہ توبہ کر لے اللہ رب العزت کی ذات عالی اس کی توبہ کو قبول فرما دے. وہ تو اس نے بہانے بنائے. پتہ نہیں اس نے آنکھ سے کیسے مہلک گناہ، پتہ نہیں زبان سے کیسے مہلک اس نے گناہ کی، پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ بولا، کیا غیبت کی. جو بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف وہ جھوٹ جو فرشتوں کو بھی وہاں سے میلوں دور بھگا دیتا ہے، اور وہ گالن گلوچ جس پہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اور امت اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتی ہے. نہ جانے ایک اپنی عجز سے کیسے گناہ کیے، لیکن اللہ کے کرم کے قربان جائیے. کبھی ہم سوچے تو صحیح اپنے خالق کے، اپنے مالک کے، اس کے احسانات کو کبھی سوچے تو صحیح. وضو کیا، منہ میں پانی ڈالا، چہرے پہ پانی ڈالا، اللہ پاک نے اس کے منہ کے، کانوں کے، آنکھوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا.